خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ گزشتہ روز جو کھوکھر برادران کی پراپرٹی کے حوالے سے یا ان کی زمین کی واگزار کرانے کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ میں خود کھوکھر برادران کی درخواست آئی تھی، اس پر جو فیصلہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ٹیلی ویژن پر خبریں چلیں، اس سے تاثر یہ ملا کہ یہ فیصلہ کھوکھر برادران کے حق میں ہوا ہے۔ کیا واقعی یہ فیصلہ کھوکھر برادران کے حق میں ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے وہ کھوکھر برادران کو فیور کر رہا ہے۔ میں اس تاثر کو جو کہ قائم ہوا تھا ٹیلی ویژن پر آنے والی خبروں کو سن کر یا ویب سائٹ پر چھپنے والی خبروں کو سن کر جو تاثر ہوا تھا کہ فیور مل گئی ہے کھوکھر برادران کو، اس کی نفی کرنے کے لیے 4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1 2 3 4 پوائنٹس آپ سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد خود فیصلہ کیجئے کہ ان کو فیور ملی ہے یا فیور نہیں ملی۔ سب سے پہلے تو آپ کے علم میں یہ ہے یا ہونا چاہیے کہ یہ 38 کنال کو واگزار کرانے کا معاملہ تھا۔ 1.25 ارب روپے سے زائد کی یہ پراپرٹی تھی۔ 1.25 ارب روپے کی یہ پراپرٹی جس کو پنجاب حکومت نے LDA نے واگزار کرانے کے لیے 18 تاریخ کو نوٹیفیکیشن کیا تھا، پھر یہ نوٹسز جاری ہوتے رہے اور پھر یہ کارروائی ہوئی۔ اب یہ جو کارروائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو درخواست گئی، پہلا پوائنٹ میں اب آپ کو دینے جا رہا ہوں، جو درخواست گئی لاہور ہائی کورٹ میں، وہ توہین عدالت کی درخواست لے کر گئے تھے کھوکھر برادران۔ احسن بھون صاحب ان کے وکیل کے طور پر پیش ہوئے تھے۔ اب یہ جو درخواست تھی، یہ درخواست یہ تھی کہ جناب چونکہ ہم نے اسٹے آرڈر لے رکھا ہے کہ اس زمین پر کوئی ابھی کارروائی نہ کی جائے، چونکہ عدالت کے اسٹے آرڈر کو وائلیٹ کیا ہے پنجاب حکومت نے تو یا LDA نے، تو متعلقہ ادارے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، یہ درخواست تھی۔ اور یہ درخواست عدالت نے پہلے ہی دن نمٹا دی اور توہین عدالت کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو پہلے تو آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو درخواست تھی بنیادی طور پر کھوکھر برادران کی، وہ توہین عدالت کی تھی، اور توہین عدالت نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ درخواست تو وہ منظور نہیں ہوئی، پہلی جو بنیادی درخواست تھی۔ دوسرا نقطہ اور اہم نقطہ یہ ہے کہ کھوکھر برادران کی 38 کنال اراضی پر جو آپریشن ہوا اور 1.25 ارب روپے کی پراپرٹی پر جو آپریشن ہوا، یہ درخواست اس ساری کی ساری زمین کے اگینسٹ نہیں گئی۔ وہ درخواست لے کر گئے ہیں صرف اپنے رہائش گاہ یا جسے کھوکھر پیلس کہا جاتا ہے، صرف اپنی رہائش گاہ کے خلاف کہ جی اس کے خلاف پر کارروائی کیوں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو باقی کارروائی ہوئی ہے وہ تو ویسے ہی تسلیم کر لی ہے انہوں نے، اس پر تو LDA کا جو کلیم ہے یا حکومت کا جو کلیم ہے وہ تو ویسے ہی مان لیا نا، اس پر تو یہ درخواست لے کر ہی نہیں گئے۔ تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ درخواست صرف کھوکھر پیلس کے حوالے سے آئی تھی، باقی یہ ساری کی اراضی جو ہے اس پر کوئی ریلیف ان کو نہیں ملا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا کھوکھر پیلس کو نہ گرانے کا کوئی آرڈر آ گیا ہے اور یہ ریلیف مل گیا ہے کہ جی کھوکھر پیلس چونکہ ان کی ملکیت ہے اور اس کو گرا نہیں سکتی ہے، LDA کا کلیم اس پر غلط ہے، کیا یہ ہوا ہے؟ یہ نہیں ہوا۔ تیسرا نقطہ آپ سمجھیے، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ عدالت میں چونکہ فریقین کا موقف یہ تھا، ایک فریق کا موقف تھا کہ اس پر سٹے ہے، اس لیے اس پر کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دوسرا موقف یہ تھا دوسرے فریق کا، یعنی حکومتی موقف، جو آصف بھٹی صاحب جو حکومتی وکیل تھے، سرکاری وکیل تھے، ان کا موقف تھا کہ اس پر سٹے آرڈر نہیں ہے، اس حصے پر سٹے آرڈر نہیں ہے، جس حصے پر سٹے آرڈر ہے اس کو ہم نہیں گرا رہے، اس پر تو سٹے آرڈر ہی نہیں ہے اس لیے ہم اس کو گرا رہے ہیں۔ تو عدالت نے یہ معاملہ ریفر کیا ہے سول کورٹ کے پاس اور کہا ہے کہ وہاں سے جا کر آپ یہ فیصلہ کرا لیں کہ یہ اس پر سٹے ہے یا نہیں ہے، یہ کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، تو آپ وہاں سے جا کر فیصلہ کرا لیں۔ تو اس کا مطلب ہے عدالت نے اس معاملے پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو تاثر ملا ٹی وی پر چلنے والی خبروں سے کہ کھوکھر برادران کو ریلیف مل گیا ہے یا ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوا۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اور چوتھا اور اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ یہ آرڈر کیا ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے، انہوں نے کہا ہے کہ اب جو حصہ آپ کا مسمار ہوا ہے اس کو آپ دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے، یعنی جو عدالت نے جو پنجاب حکومت کی طرف سے کھوکھر پیلس کا حصہ گرا دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب آپ جا کے کل سے اس کی تعمیر شروع کر دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا فیصلہ، اگر تو فیصلہ کھوکھر برادران کے حق میں آیا ہوتا تو پھر تو وہ اس کی جا کے تعمیر کر سکتے تھے۔ تو کوئی دیوار وہ نہیں بنا سکتے، جو اینٹ گری ہے وہ گری رہے گی until unless کہ ان کے بارے میں عدالت سول کورٹ کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ اگر سول کورٹ اس نتیجے پر پہنچے گی کہ یہ زمین ان کی ہے اور ان کو ملنی چاہیے تو پھر تو وہ بنا سکتے ہیں، لیکن ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اس کھوکھر پیلس میں وہ کوئی
کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، تعمیرات نہیں کر سکتے، اس کا مطلب وہاں پر وہ ابھی نہیں رہ سکتے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے ہائی کورٹ کا بہت کلیئر ان کے بارے میں آیا ہے، جس سے یہ صاف تاثر ملتا ہے کہ یہ کوئی فیور جو ہے وہ کھوکھر برادران کو نہیں ملی۔ تو چاروں پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے کہ درخواست توہین عدالت کی تھی جو نمٹا دی گئی۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف یہ پوری 38 کنال کا معاملہ نہیں ہے، ساری زمین کا معاملہ لے کر نہیں گئے، یہ صرف کھوکھر پیلیس کا لے کر گئے ہیں۔ پھر جو سب سے اہم بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ یہ جو کورٹ ہے، یہ جو معاملہ ہے یہ اب سول کورٹ میں جائے گا اور وہاں فیصلہ ہوگا، اور پھر یہ کہ یہاں پر یہ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے یہ زمین جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرچیز کی ہے، ہم نے خریدی ہے، یہ موقف درست نہیں ہے، کیونکہ یہ میں کسی سے جان رہا تھا، خیر اس پر عدالت تحقیقات کرے گی، اور یا سول کورٹ میں جب معاملہ جائے گا تو پتہ چلے گا، اس پر ایل ڈی اے کا ایک موقف ہوگا۔ یہ زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کو دے دی گئی تھی، قزل باش صاحب کی، مجھے کسی نے بتایا قزل باش صاحب کی زمین تھی، اور یہ قزل باش صاحب نے جو ہے وہ یہ ایک خاص مسلک کو ٹرسٹ کے طور پر دے دی تھی، لیکن وہ چونکہ پراپرٹی جو ہے وہ حکومت ہی کی تھی، وہ کسی ایک ادارے کو دے کر نہیں گئے تھے، اور یہ حکومت کی پراپرٹی تھی، تو حکومت اپنی تحویل میں لے کر یا تو وقف املاک بورڈ کو دیتی یا کسی اور کو دیتی، اور اس پر کوئی جو ہے وہ پروجیکٹ بنایا جاتا جیسا کہ انہوں نے وصیت کی تھی یا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ زمین جو ہے وہ ہتھیا لی اور اس پر آہستہ آہستہ کر کے پراپرٹی۔ کھوکھر برادران جو ہیں یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے سپریم کورٹ میں۔ صدیق جان نے ابھی اس پر ویڈیوز بھی کی ہیں، اور اس زمانے میں 2018 میں اس پر ویڈیوز کی گئی تھی، جس میں دسمبر 2018 میں 25 دسمبر 2018 کو صدیق جان نے جو ویڈیو کی ہے، میں بھی ان کے ساتھ کمرہ عدالت میں موجود تھا، اور ہمارے سامنے یہ کارروائی ہوئی تھی جس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ اسی عدالت سے تمہیں انصاف ملے گا، پھائی بھی تم اسی عدالت سے لگو گے، اور جو ہے وہ پھر ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی تھی، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا تھا، جس کو صدیق جان نے رپورٹ بھی کر دیا ہے۔ تو یہ اس کیس میں ان کو ریلیف نہیں مل سکتا، یعنی یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں، کھوکھر برادران کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ ایک کھوکھر برادران جو ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہاں پر ایک ایک بچہ ایک ایک چیز ان کے گواہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو اپنی حکومت میں یہ چونکہ پاورفل ہیں، یہ حکومت میں ہوتے ہیں، پٹواری ان کی مٹھی میں ہے، پٹواری ان کی جیب میں ہے، تو یہ جو ہے کوئی کارروائی نہیں ہونے دیتے۔ لیکن اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ اب یہ معاملہ سول کورٹ میں جائے گا، وہاں سے فیصلہ ہوگا، لیکن شواہد یہی بتاتے ہیں کہ ان کو اپنا موقف ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ احسن مون جیسے بڑے لوگ اپنے وکیل کے طور پر یہ لے آتے ہیں، اس وقت بھی آ گئے تھے اور اب بھی، اور وقتی ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو تاثر ٹی وی سے ملا ہے آپ کو یا ویب سائٹ سے ملا ہے خبریں پڑھ کر، خبر غلط نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹکٹس چلتے ہیں، آپ اس سے یہ تاثر قائم کر لیتے ہیں، لے جی پنجاب حکومت کا موقف تو غلط ثابت ہو گیا اور کھوکھر برادران کو ریلیف مل گیا۔ تو یہ ریلیف کیا ملا، میں نے آپ کو 4 پوائنٹ سے واضح کر دیا ہے۔ آئی ایم شیور کہ آپ کو اس سے کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب دیکھیں یہ سماعت کے لیے دوبارہ کیس کب مقرر ہوتا ہے، پھر اس کی آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے۔